جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسی ہی ملے گا۔ ہاں یہاں پر یہ تمام خرافات کو ختم کرنے کے لیے آج میں تفصیل سے تھوڑی بات کروں گا۔ میرے دل میں جو کچھ بھی بھڑاس ہے میں نکال لوں گا سگورا والوں کے پاس، اس لیے کہ میرے بھائی کے گھر میں شادی ہے آج، تو میں جتنا بول سکتا ہوں بول لوں گا۔ نئی محفلوں میں ہو سکتا ہے وہ لوگ چڑ جائیں، اور یہاں مفتی ظفر صاحب چڑ بھی جائیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیزوں، ان خرافات کا خاتمہ کب ہوگا مجھے بتاؤ؟ اگر تمہارے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تو کیا غیر آ کر کے ہماری یہ خرافات کو ختم کریں گے؟ ہم میں سے نوجوان ایسے ہونے چاہیے جو ان خرافات کو ختم کریں۔ اور اگر کوئی نوجوان بچہ اٹھتا بھی ہے، کچھ علاقوں میں ایسے ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں، کچھ ہمارے مرید بھی ہیں، وہ نوجوان یہ عزم کر کے رہتے ہیں کہ نہیں حضرت ہم شادی کریں گے تو حضور کی سنت پر کریں گے۔ یہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے، شادی کے 2-3 دن بعد وہ بیچارہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، 2-3 دن پہلے ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ کہا کہ اب تک جو حوصلہ تھا وہ کہاں گیا؟ کہا اماں بہت زبردستی کر رہی ہے، نانی بھی پیچھے پڑی ہے، بہنیں بھی پیچھے پڑی ہیں، دادی بھی پیچھے پڑی ہے، زندگی میں ایک بار شادی ہو رہی ہے، بار بار تو ہوتی نہیں، یہی ایک جملہ ہے بار بار، اس کو یہی کہا جاتا ہے ایک بار شادی ہو رہی ہے، بار بار تھوڑی نہ ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک بار کے چکر میں اس کو کیا کیا بنایا جاتا ہے، اسے بندر بھی بننا پڑتا ہے، کتا بھی بننا پڑتا ہے، سب بننا پڑتا ہے، اور بیچارہ یہ دولہا یہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ان غیروں کی رسموں سے باہر نکل آؤ۔ میں کہتا ہوں وہ چھچوری حرکتیں ہیں۔ ایک غیور مرد جس طرح سے نکاح کرتا ہے وہ شان کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں جو خرافات میں آئی ہے، سب سے بری چیزیں دلہنوں کے گھر پر خرچ کا بوجھ ڈال دینا، اتنا بوجھ ڈال دینا کہ لوگ آج بیٹیوں سے پریشان ہو جائیں۔ سارے اخراجات تو ان کے اوپر ڈالے گئے نا۔ یاد رکھو اے دولہے، آج تو نکاح کر رہا ہے، جتنا مانگنا ہے مانگ رہا ہے، کل تیرے گھر میں اللہ نے 4 بیٹیاں دے دیں تو سامنے والا اس سے ڈبل تجھ سے حاصل کرے گا۔ یہ سلسلہ وار گناہ ہے، یہ چلتا رہے گا۔ میں آؤ تمہیں حضور کی حدیث میں ایک صحابی کو بتاتا ہوں نکاح کیسے ہوتا ہے۔ غریب صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ جوان ہو گیا ہوں، شادی کرنا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، اور مجھے کون بیٹی دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا نکاح کراتا ہوں، لیکن مہر میں دینے کے لیے ایک چاندی کی انگوٹی کم سے کم لے آ جا، ایک چاندی کی انگوٹی بس، باقی کچھ بھی نہیں۔ مہر تو دینا ہے نا، شادی جتنی بھی سادگی میں ہو جائے مہر تو دینا پڑے گا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری اتنی طاقت نہیں کہ ایک چاندی کی انگوٹی دے سکوں۔ حضور نے بھیجا، کہا کہ چاندی کی نہیں دے سکتا، لوہے کی لے کے آ جا، لوہے کی انگوٹھی دینے کی طاقت ہے تو وہ لے کے آ جا۔ دوسرے دن وہ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، پورے مدینے کا غریب آدمی ہوں، ایک لباس میں رہتے ہیں، لوہے کی انگوٹھی دینے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب سنو، کیا ایسے نوجوان کا نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسے غریب کو نکاح کرنے کا حق ہی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار صحابہ میں سے ایک کو بلایا اور کہا تمہاری بیٹی ہے؟ کہا ہاں، میں اس بندے سے تیری بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا آمنا صدقنا یا رسول اللہ، آپ جو فرمائیں آقا قبول ہے۔ اب اس نوجوان کو بلایا اور کہا تجھے چاندی کی انگوٹھی دینے کی بھی طاقت نہیں، تجھے لوہے کی انگوٹھی دینے کی بھی طاقت نہیں، لیکن کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ قرآن کی سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ فلاں 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 سورہ مجھے یاد ہے۔ حضور نے فرمایا جا ان کی بیٹی سے میں تیرا نکاح کرتا ہوں، اور مہر میں کیا رکھا؟ اتنی سورتیں قرآن کی اپنی بیوی کو یاد کرا دے، یہی تیرا مہر ہے۔ میاں یہ بھی نکاح ہے مدینے کا، یہ بھی نکاح ہے مدینے کا۔ اس صحابی کا نکاح حضور نے صرف قرآن کی سورتوں پر کروا دیا، اور اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ کتنی بڑی حدیث ہے یہ، آپ جانتے ہیں؟ حضور کا فرمان سمجھ رہے ہو؟ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن آپ نے کیا کر رکھا ہے آج؟
زنا کو آسان کر دیا ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ نوجوان کو زنا کرنے کے لیے بہت آسان راستے ہیں آج، وہ تھوڑے خرچے میں کہیں پہ بھی جا کر کے اپنی جسمانی تسکین حاصل کر لیتا ہے، لیکن نکاح کے لیے کیا کیا خرافات بنا کر رکھے ہیں۔ اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنے سارے انتظامات ہونی چاہیے، جب تک ڈھول باجے نہیں آئیں گے، جب تک بینڈ باجے نہیں آئیں گے، پٹاخے نہیں اڑیں گے، لوگوں کے ساڑی گھروں میں کپڑے نہیں آئیں گے، تب تک شادی نہیں ہوگی۔ جتنا بوجھ کرتے جاؤ گے اتنے گناہوں میں مبتلا ہوتے جاؤ گے، اور امت ان خرافات میں جب لگ جائے گی تو میرے عزیزو یہ ایسی گھن ہے، یہ ایسا کیڑ ہے، جیسے گیہوں کو پورا کیڑ کھا جاتا ہے ایسے تمہارے پورے محلوں کو کھا جائے گا۔ اس کو نکالو، اپنے معاشرے سے نکالو۔ اور میں بارہا کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، جہیز مانگنے کی رسم یہ بہت بری بلا ہے۔ اے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، مرد بنایا ہے، محتاج بھکاری نہیں بنایا۔ جو کسی باپ کی بیٹی سے مانگتے ہو، بائک چاہیے، کار چاہیے، فریج چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، گدا چاہیے، ارے میاں لیسٹ تیار کی جاتی ہے جہیز کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمہیں پتا بھی ہے تم ایک باپ سے اس کا کلیجے کا ٹکڑا لا رہے ہو گھر پہ۔ کسی باپ کو جا کر کے پوچھنا بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت کیا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے گھروں میں بیٹیاں رخصت ہوئی ہوں گی نا، یاد آئے گی بات، جب ایک باپ اپنے 18 سال 20 سال کی بچی کو رخصت کرتا ہے، اس کی آنکھیں دکھتی رہ جاتی ہیں، دل دھڑکتا رہ جاتا ہے، وہ جوان بیٹی گھر سے جا رہی ہوتی ہے۔ اتنا کیا کم ہے کہ اس نے اپنا کلیجہ کا ٹکڑا نکال کر تمہیں دے دیا، پھر تم اس سے اس کا مال پوچھتے ہو، اس سے جائیداد پوچھتے ہو کہ مجھے جہیز میں بائک چاہیے، کار چاہیے، فلاں فلاں چاہیے۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، میرے جملے ہو سکتا ہے کڑوے لگے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک کھٹوری لے لیں اور گھر گھر مانگے، یا کسی مسجد کے کنارے بیٹھ جائے، ہر جمعہ کے بعد بہت جہیز مل جائے گا۔ لوگ سکے سکے ڈالتے جائیں گے، چند جمعہ کے بعد تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے۔ اگر تم کو لگتا ہے نہیں یہ بھیک ہے، بھکاری نہیں ہوں میں، تو میرے عزیزو پھر سسر سے کیوں بھیک مانگتے ہو؟ یہ بہت بری بلا ہے، اس چیز کو ختم کرو۔ ہونا تو ایسا چاہیے نوجوان یہ کہے، دلہن میں لا رہا ہوں، اللہ نے مجھے مرد بنایا، اپنے ہاتھوں سے کماؤں گا اور اسے کھلاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ کیا ہے پتہ ہے؟ صدقہ کرتے ہیں نا آپ، صدقہ کرتے ہیں نا، سب سے افضل صدقہ میرے آقا نے فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا ایک لقمہ اپنی بیوی کو کھلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کو اگر کھلایا ایک لقمہ، وہ سب سے افضل صدقہ ہے، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ لیکن ان لوگوں کی زندگی اجیرن ہے جو اپنے سسرال کے پیسوں پر جی رہے ہیں۔ ان کو بزنس کھڑا کرنے کے لیے بھی سال سال پر اپنی بیوی کو میکے بھیجنا پڑتا ہے، ڈرا دھمکا کر کے بیوی کو بھیج دیا، جا اپنے باپ سے اتنے پیسے لے کر کے آ جا۔ یہ وہ ناہنجار لوگ ہیں جو نٹھلے ہیں، کام چور لوگ ہیں، اور بھیک مانگنے کی ان کی فطرت ہے، بس عزت والے بھکاری ہیں۔ ہاں یعنی گھر گھر نہیں مانگتے لیکن اپنے سسرال سے مانگتے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اخراجات کیا کیا ان دلہن کے گھر والوں پر آتے ہیں۔ جب سے رشتہ طے ہوتا ہے ساری چیزیں تو اسی کے گھر پہ ہو رہی ہیں، منگنی اسی کے گھر پر، شادی اسی کے گھر پر، تم ساری بارات لے کر کے اسی کے گھر پر گئے، جہیز دینا دلہن کے گھر والوں پر ذمہ داری۔ ارے دولہے کو جوڑا دینا بھی دلہن کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے نا۔ ساری چیزیں وہ، ارے بیٹی پیدا ہوئی تو کیا غلطی ہو گئی؟ کیا قصور ہے اس کا کہ ساری چیزیں وہ اپنے داماد کو ہی دے رہا ہے؟ یہی تو وجہ تھی کہ عرب میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے لوگ، کہ کوئی داماد ہی نہ آئے، کوئی مانگنے والا ہی نہ آئے۔ بچیوں کا دفن جو ہوتا تھا وہ ایک بری رواج یہی خوف کی وجہ سے تھی۔ آج بھی بہت سارے ایسے جاہل علاقے ہیں جہاں اگر معلوم ہو جائے پیٹ میں بچی ہے گرا دیتے حمل، بیٹی پیدا کرنے کو وہ معیوب سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان بھکاریوں کی وجہ سے جو جہیز مانگتے ہیں۔
اور جن خرافات کی وجہ سے جو بیٹی کے باپ پر چڑھا دیتے ہیں، ارے بچہ بھی ہو رہا ہے تو اسی کے گھر پر خرچہ، اس کا 1.25 مہینہ ہو رہا ہے تو اس پر ہی خرچہ۔ ہم نے اپنے ساؤتھ میں دیکھا ہے، کچھ علاقوں میں، آندھرا سائیڈ میں، اگر پہلا بیٹا ہو گیا تو داماد کو سونے کی انگوٹھی دینا پڑتا ہے۔ سسر جو ہے، ساس سسر یا سسرال کی طرف سے داماد کو انگوٹھی دینا پڑتا ہے۔ کیوں میاں؟ تیر مار لیا نا، ایک بیٹا پیدا ہو گیا، تیرا کیا کمال ہے اس میں؟ یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو 50 سال بھی گزر جائیں، ایک چونٹی بھی تجھے نہیں پیدا ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے۔ اور اللہ کی عطا سے اگر بیٹا ہوا تو اس پر بھی سسر سے سونے کی انگوٹھی مانگ رہا ہے۔ یہ عجب طریقے کی بھیک ہے۔ ان روایات کو ختم کریں۔ پاکیزہ نکاح وہ ہے جو رسول اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک نکاح وہ بھی بتا دوں۔ اللہ اکبر، سنو گے آپ؟ سنیں گے آپ؟ اور ظاہر سی بات ہے دل تھام کر کے سننا ہو۔ اس میں نوجوان زیادہ ہوں گے، سن کر کے کانوں سے اڑا مت دینا، عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں عزم کرنا کہ مولا تیری توفیق ہوئی تو میں بھی اپنی زندگی میں اس طرح عمل کروں گا۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کالا ہوں۔ حضرت عبداللہ اسود، ان کو اسود کہتے تھے مدینے میں، کالے تھے، بہت کالے تھے، کوئی بیٹی دینے والا نہیں تھا، غریب بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تیرا نکاح میں کرواتا ہوں۔ ایک انصار صحابی تھے عمرو بن وہب ثقفی، ان کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، سب سے خوبصورت لڑکی، اور حضور نے اپنے اس صحابی کو اس گھر بھیج دیا، جا عمرو بن وہب کے گھر جا کہ ان کی بیٹی تیرے نکاح میں دینے کے لیے میں نے کہا ہے، یہ بات کہہ دے۔ یہ حضرت عبداللہ گئے، کس کے گھر؟ عمرو بن وہب کے گھر گئے۔ شوہر بیوی باہر بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، وہ بھی صحابی ہیں، اور یہ عبداللہ اسود آئے، کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضور نے فرمایا آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ اب وہ صحابی اوپر سے نیچے دیکھنے لگ گئے، نہایت کالا نوجوان ہے، میری بیٹی مدینے کی سب سے حسین۔ اس صحابی نے اوپر سے نیچے دیکھا، پوچھا کیا کرتے ہو، باتیں کی، اس کے بعد پھر یہ کہا کہ آپ واپس جائیں، میں اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر میں خود ہی جواب دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں واپس پلٹا، میرے لیے تعجب کی بات نہیں، روز ریجیکٹ ہوتا تھا، کہیں پر بھی جاؤ تو لوگ ریجیکٹ کر دیتے تھے، میرے لیے تعجب کی بات نہیں، میں واپس جا رہا تھا مسجد نبوی، وہ چلے آئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس گھر میں جو نوجوان بیٹی تھی وہ گھر کے اندر سے ہی سن رہی تھی، وہ باہر آئی، پوچھا ابا جان کون آیا تھا؟ والد نے کہا بیٹی عبداللہ نام کا ایک نوجوان آیا تو نہایت کالا ہے۔ کہا کیا کہنے آیا تھا؟ کہا تیرا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ کس نے بھیجا؟ کہا حضور نے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے سوچا کہ تجھ سے پہلے رضا معلوم کر لوں، تیرا جوڑ ہوتا ہے یا نہیں، میل کھاتا ہے یا نہیں، دونوں کی میچ ہوتی ہے، میچنگ ہوتی ہے کہ نہیں۔ ان کی بیٹی اسی وقت کہتی ہے بابا جان آپ کو پتا ہے آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، ابا جان آپ کو پتا ہے آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، آپ نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا، بھیجنے والے کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ کون بھیجا تھا اس نوجوان کو آپ نے یہ نہیں دیکھا۔ اس خاتون نے کہا ابا جان اگر اس سے بھی زیادہ کوئی کالا حضور بھیجتے تو میں ضرور اس سے نکاح کرتی، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تو اپنی ساری مرضیاں حضور کے قدموں پر قربان۔ بیٹی کا یہ جواب سن کر کے باپ کو احساس ہوا، کہا کہ میں جلد سے جلد جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی۔ حضور کے بھیجے ہوئے غلام کو میں نے واپس بھیج دیا۔ وہ دوڑے دوڑے مسجد نبوی آ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے، اور یہ عبداللہ اسود سنا رہے تھے ابھی کہ حضور وہاں گیا تھا، انہوں نے واپس کر دیا ہے، یہ ابھی سنا رہے تھے۔
پیچھے ہی وہ لڑکی کے باپ بھی دوڑتے دوڑتے آئے، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے تاخیر ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں اپنی بیٹی کو پوچھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہا تھا، مجھے ریجیکٹ کرنا یا واپس کرنا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا اور اسی مسجد میں ان کا نکاح ہوا۔ لیکن سنیے، حضرت عبداللہ کو حضور نے خود اپنی طرف سے پیسے دیے، کہا جا شادی کا سامان خرید لا، آج تیرا نکاح ہے، اپنی دلہن کو لے جائے گا، فلاں گھر میں رکھے گا، کچھ خرید کر کے آ سامان، ہانڈی پتیلیاں تو ضرورت پڑتی ہے نا، گھر گرہستی کے لیے سامان۔ حضور نے اپنی جانب سے انہیں پیسے دیے کہ جا سامان خرید لا۔ عبداللہ گئے، بازار میں سامان خرید رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اچانک مشرکین مکہ مدینے پر حملہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اچانک اعلان ہوا مدینے کی گلیوں میں، اے مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے نکل پڑے ہیں جہاد کے لیے، اس لیے کہ دشمنوں نے مدینے پر حملہ کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ عبداللہ جو اپنے شادی کے سامان خرید رہے تھے، جنگ کے سامان خریدنے لگ گئے۔ جنگ کے سامان، ان کو جو جو ضرورت تھی، تلوار، نیزہ، بھالا، ہتھیار، وہ خریدنے لگ گئے، گھوڑا بھی خرید لیا۔ اتنے پیسے ان کے پاس تھے جو حضور نے دیے تھے، یہاں تک کہ زندگی میں کبھی انہوں نے وہ لوہے کی زرہ نہیں پہنی تھی، ٹوپی نہیں پہنی تھی، وہ بھی خرید لیا۔ پورے پیسے خرچہ کر دیے، 1 روپیہ بھی بچایا نہیں۔ شادی کا سامان خریدنے گئے تھے، لیکن حضور کا اعلان کیا ہوا، سب کچھ جنگ کا سامان خرید لیا۔ پھر وقت آیا کہ ساری چیزیں لباس ملبوس میں ہو کر وہ میدان جنگ میں آ گئے اور لڑتے رہے، اتنا لڑتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، اپنے صحابہ سے پوچھا، اس کو جانتے ہو، یہ نیا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے دیکھا غور سے اور کہا کہ کوئی نیا آدمی لگتا ہے، مدینے کا تو نہیں ہے، کیونکہ آج تک صحابہ نے ان کو کبھی اتنا پہنا ہوا نہیں دیکھا، کبھی گھوڑے پہ بیٹھا نہیں دیکھا، کبھی تلوار ان کے پاس تھی نہیں، اتنی غربت تھی۔ آج تلوار بھی لہرا رہے ہیں، ڈھال بھی ہاتھ میں ہے، ایسا کون بہادر آیا ہے؟ حضور پاک نے مسکرا کر کے اپنے صحابہ سے کہا، وہ میرا عبداللہ ہے، میں اس کی کہنیوں کے کالے پن سے پہچان رہا ہوں کہ وہ عبداللہ ہے۔ میں نے آج اسے شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے، لیکن اس نے پورے جنگ کے سامان خرید لیے اور آ گیا ہے۔ عین دوپہر کے وقت زخموں کو اتنے ان کے اوپر آئے، زخموں کو کھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، اسی میدان میں شہید ہو گئے۔ میرے عزیزوں، ان کا جسم پاک میدان میں رہا۔ شام کے وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چل کر کے آئے، اور جب سب لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا، حضور عبداللہ کی لاش کے قریب بیٹھ گئے اور اپنی گودیوں کو بچھا کر عبداللہ کے سر سے وہ زرہ ہٹائی، ٹوپی ہٹائی، اور ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھ لیا، اور ان کے چہرے پر، ان کی داڑھی پر جو کچھ بھی مٹی اور گرد و غبار لگی تھی، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ جو خون لگا تھا وہ حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے پوچھا، اور پھر قرآن کی آیت پڑھنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا۔ میرے عزیزو، بتاؤ اس سے بہترین دولہا کون ہو سکتا ہے جو حضور کی گودی میں اپنا سر رکھ کر دنیا کا آخری سفر کر رہا ہو، خواہشات کو قربان کر دیا۔ میرے عزیزو، اس پورے حدیث میں دونوں جگہ دیکھیں، نہ عبداللہ اسود کے دل میں یہ تمنائیں تھی کہ شادی ہو تو دلہن کو لے کر کے میں وہاں جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، نہیں، حضور کی رضا سب سے پہلے ہے۔ اور نہ ہی ان کی دلہن کے اندر یہ خواہشات تھی کہ میرا دولہا ہوگا تو ایسا ٹاپ کا ہوگا، ایسے کپڑے پہنتا ہوگا، نہیں، دلہن کے اندر بھی یہی خواہش تھی کہ جو ہوگا وہ رسول کی مرضی سے ہوگا۔ اے نوجوانوں، نکاح کرو تو حضور کی خواہشات پر قربان کرو اپنی خواہشات کو، نبی پاک کی رضا پر اپنی خواہشیں قربان کرو، پھر اللہ دیکھو کتنی عزت عطا فرمائے گا، کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ میرے گھر میں الحمدللہ میرے والد گرامی بڑے عالم دین تھے، حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں، 1 2 نہیں 10 شادیاں ہوئی، لیکن کسی شادی میں الحمدللہ کبھی کوئی خرافات نہیں ہونے دی۔
لیکن ہمارا معمول یہ تھا کہ جو دولہا ہو اس کی شادی سے پہلے محفل مولود گھر میں ضرور رکھی جاتی، ختم قادریہ شریف ضرور ہوتا، اور ہم نے یہ طے کیا خاص طور پر اپنے ان نوجوانوں سے کہ نکاح سے پہلے ہمارا بچہ ایک بار مکمل ختم قرآن کرے گا، اور نکاح کے بعد دلہنوں کو ہم یہ کہتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں حمل دے دیا تو 9 مہینے تک ایک قرآن، 3 قرآن، 5 قرآن جتنے ہو سکتے ہیں ختم کرو، پھر دیکھو تمہارا بیٹا کیسا پیدا ہوگا۔ عزیزان گرامی، زندگیوں کو ان خرافات سے، یہ ٹی وی سیریل مووی اور فلموں سے نکال کر کے آؤ، حضور کے دربار میں آؤ، گنبد خضرا کی چھاؤں میں آؤ۔ اب میں چند باتیں نصیحت کے لیے یہ بھی کہہ دوں، شادی ہو جاتی ہے، شادی کو خرافات سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، بچائیں گے نا انشاءاللہ۔ میں مولانا سے بھی کہتا ہوں، میں ابھی باندہ کل تھا، ایک جلسے میں تھا، وہاں کے علماء بھی ملاقات کی، مجھے ایک بات بڑی پسند آئی، علاقے کے سارے علماء نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ جس کے گھر میں بھی ڈی جے بینڈ باجے آئیں گے اس کا نکاح ہمارے علاقے کا کوئی عالم نہیں پڑھائے گا۔ علماء نے اعلان کر دیا کہ ہم ایسی شادیوں میں نہ جائیں گے نہ نکاح پڑھائیں گے۔ الحمدللہ سننے کو یہ ملا پچھلے 1 سال سے ساری خرافات بند ہیں۔ علماء چاہیں تو ان خرافات کو بھی روکیں، ایسے نکاحوں میں نہیں جائیں گے ہم جہاں شیطان کی طرح ناچتے رہتے ہو، پھر علماء کو بلا کر کے کیا ضرورت ہے؟ اور ساری خرافات تمہیں اگر غیروں کی طرح سے ہی کرنا ہے تو انہی کو بلا کر کے اپنے نکاح بھی کر لیتے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ نکاح کے لیے ایک عالم ہوتا ہی ہے، خطبہ رسول اللہ کا وہ عالم ہی پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دین اسلام کے طریقے پر آپ اپنے نکاحوں کو کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔